بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ صدیوں سے ہمارے مدارس کے اندر ایک نصاب ہے، مخصوص نصاب، ان کو تقریباً 8 برسوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اور بعض مدارس کے اندر وہ فارسی والا سال شامل کریں تو تقریباً 9 برس بنتے ہیں۔ اس کے اندر ایک مخصوص نصاب ہے، وہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو بعض علمی حلقوں کے اندر کبھی کبھی یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ اب اس نصاب کو تبدیل ہونا چاہیے۔ مجھے ایک دوست نے پوچھا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں بھی اس حق کے اندر ہوں کہ نصاب تبدیل ہونا چاہیے، نصاب کے اندر چینجنگ آنی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے۔ دیکھیں، ایک بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو جانا، حالات کے ساتھ تبدیل ہو جانا، موسم کے ساتھ تبدیل ہو جانا، یہ انسان کی فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے اس کا بیان الگ کیا ہے، لیکن انسان کی فطرت کے اندر، یعنی ہم کسی مذہب کے اگر پابند نہ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم نہ بھی ہو، تو تب بھی یہ بات ہماری فطرت کے اندر شامل ہے۔ اور دین تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، یہ دین فطرت ہے، یہ ہمارے اندر کی آواز ہے۔ اگر کوئی خالی ذہن ہو کر، اپنے قلب کو صاف ہو کر اسے پڑھے تو یہ اس کی اپنی اندرونی پکار ہے۔ دین جو ہے اندرونی پکار کا جواب ہے۔ بہرحال وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، موسم کے ساتھ تبدیل ہونا یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ دیکھیں، یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، نومبر کا مہینہ ہے، یہ نومبر کا مہینہ پاکستان کے اندر سردیوں کا موسم ہوتا ہے۔ دسمبر، نومبر سردیوں کا موسم ہوتا ہے۔ تو ان سردیوں کے موسم کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی پچھلے ماہ یا اس سے 2 ماہ اور پیچھے چلے جائیں تو ہم ٹھنڈے کپڑے پہنتے تھے کاٹن کے۔ وجہ کیا تھی؟ موسم گرم تھا۔ اب موسم سرد ہو چکا ہے، اب وہ تبدیلی آ گئی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ موٹے کپڑے پہنتے ہیں، اوپر جیکٹ وغیرہ بھی پہنتے ہیں، اسی طرح پیٹیوں سے بستر وغیرہ نکال لیتے ہیں، کیونکہ اب موسم سرد ہو چکا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ حالات کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ ہر موسم کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، ان ضروریات کے ساتھ ہم تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کھانا پینا تبدیل ہو جاتے ہیں، سردیوں کے کھانے الگ ہوتے ہیں، گرمیوں کے کھانے الگ ہوتے ہیں، سردیوں کے مشروبات الگ ہوتے ہیں، گرمیوں کے مشروبات الگ ہوتے ہیں۔ سردیوں کے اندر ہماری ضروریات اور ہوتی ہیں، گرمیوں کے اندر ہماری ضروریات اور ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ جن لوگوں نے اصول تعبیر، علم تعبیر پڑھا ہے، خواب کی تعبیر کا علم، تعبیر الرؤیا، جو لوگ اس علم سے واقف ہیں، تعبیر دینے والے جو معبرین ہیں، ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ سردیوں کے اور گرمیوں کے خواب کے اندر بھی فرق ہے۔ یعنی ایک خواب آپ نے گرمیوں کے موسم کے اندر دیکھا، اس کی الگ تعبیر ہوگی، وہی خواب آپ نے سردیوں کے موسم کے اندر دیکھا ہے، اس کی الگ تعبیر ہوگی۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو حالات کے ساتھ، وقت کے ساتھ تبدیل ہونا، یہ انسان کی فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کے قانون کے اوپر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، تو جس نبی کو جس خطے کے اندر بھیجا، اس خطے کے مطابق، اس خطے کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلحہ بھی عطا فرمائے، ان کو معجزات بھی عطا فرمائے۔ کیسے؟ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اس دور کے اندر کیا تھا؟ یہ جو فن سحر ہے، جادوگری کا جو شعبہ ہے، یہ عروج کے اوپر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اسی قسم کا معجزہ آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں نا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ یہ عصا، یہ اللہ پاک، یہ میرا عصا ہے، اس کے ساتھ میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے پتے جاڑتا ہوں، باقی بھی کچھ کام ہے میں اسے کرتا ہوں۔ تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اسی عصا کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تبدیل فرما دیا تھا، اسی عصا کو اللہ تعالیٰ نے اجداد کے اندر تبدیل فرما دیا۔ ٹھیک ہے؟ پھر فرمایا اپنے بغل کے نیچے ہاتھ لے کر جائیں۔ جب وہ باہر لے کر آئے تو وہ ٹارچ کی طرح روشنی تھی آپ کے ہاتھ کے اندر۔ فضان کا برہان، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو اس موسم کے مطابق، حالات کے مطابق، چونکہ وہاں پر فن سحر، جادوگری کا شعبہ تھا، تو اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس کو معجزہ بھی عطا فرمایا۔ اب دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، تو اس دور کے اندر یہ جو فن طب ہے، یہ عروج کے اوپر تھا۔ فن طب عروج کے اوپر تھا، ڈاکٹری کا جو شعبہ تھا، حکمت کا جو شعبہ تھا، یہ عروج کے اوپر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اسی طرح کا آپ کو معجزہ عطا فرمایا۔ انی یخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ۔ یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو پھر جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دور آیا، تو اس زمانے کے اندر فصاحت اور بلاغت زیادہ تھی۔ یعنی فصحائے عرب مشہور تھے، وہ زبان کے اوپر کامل عبور رکھتے تھے، فصاحت اور بلاغت کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے تھے۔ ان کے گھر کی جو نوکرانی ہوتی تھیں، ملازمہ ہوتی تھیں،
وہ 100 200 1000 2000 اشعار عربی کے ان کو اس طرح یاد تھے جس طرح آپ کو سورۃ الفاتحہ یاد ہوتی ہے، اور بر وقت وہ اس طرح اس حکیمانہ انداز کے اندر کسی موقع کو دیکھ کر موقع کے ساتھ مناسبت کو دیکھ کر وہ اس طرح اشعار پڑھا کرتی تھی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو اسی کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھی نازل فرمائی عربی زبان کے اندر، فرمایا یہ تم فصحائے عرب ہو، تمہیں اپنی فصاحت کے اوپر، تمہیں اپنی بلاغت کے اوپر ناز ہے۔ فرما الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، چلو اٹھو مل کر، یہ وہی حروف توجیہ ہیں جن سے تم کلام کرتے ہو۔ لا قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوک بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ، فرما آؤ اس کی طرح سارے جن اور انس اکٹھے ہو جاؤ، اس کی طرح قرآن لے کر آؤ۔ پھر دوسرے مقام کے اوپر فرما 10 صورتیں لے کر آؤ، فاتوا بسورۃ من مثلہ، فرما 10 صورتیں نہیں لے کر آ سکتے ہو، ایک صورت لے کر آ جاؤ۔ پھر فرما ایک آیت ہی لے کر آ جاؤ، لیکن سارے بلغاء سارے فصحاء کیا ہو گئے؟ عاجز آ گئے۔ تو دیکھیں ہر موسم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات ایک طرح سے جس نبی کو جو معجزہ عطا فرما حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ پھر اس سے نچلی سطح کے اوپر آپ آ جائیں تو قرآن کا جو فلسفہ ناسخ اور منسوخ، ہماری جو شریعت ہے اس کا جو فلسفہ ناسخ منسوخ ہے اس کے اوپر آپ غور کریں۔ ما ننسخ من آیت ننسها ونأت بخیر منها، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جو آیت لے کر آتا ہوں پھر اس کو تبدیل کر دیتا ہوں تو اس کی مثل یا اس سے بہتر پھر میں لے کر آ جاتا ہوں۔ ناسخ منسوخ کا فلسفہ آپ جانتے ہیں نا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل کیا، اس کا حکم اٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر دوسرا حکم نازل فرمایا۔ کیوں؟ کہ وہ جو حکمت تھی اب مکمل ہو چکی، وہ جو حکمت تھی اس وقت کے ساتھ خاص تھی۔ مثال میں آپ کو چلتے چلتے دے بھی دیتا ہوں کہ اب میں کیا مثال پیش کروں، وضو کی چلو میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں شروع کے اندر اس طرح تھا کہ آپ آگ کے اوپر پکی کوئی چیز بھی آپ تناول فرماتے اس کے بعد وضو کرنا لازم ہوتا۔ اس زمانے کے اندر ابتداء اسلام کے اندر آگ کے اوپر مثال کے طور پر گوشت آگ کے اوپر تیار ہوتا ہے، سبزیاں آگ کے اوپر تیار ہوتی ہیں، تو جو چیز آگ کے اوپر پکتی تھی اس کو کھانے کے بعد وضو کیا جاتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد اجازت دے دی گئی، ورنہ آپ ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں اس کے اندر بھی محدثین نے وضو سے مراد کلی وغیرہ بھی لیے، وضو سے مراد لغوی وضو لیا ہے، لیکن اکثر مفسرین اسی کے اوپر ہیں کہ وضو سے یہی وضو مراد ہے جو ہم کرتے ہیں نماز کے لیے، کیونکہ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا آخری جو سنن نسائی کے اندر آپ کا قول موجود ہے کہ آخری عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کا یہ تھا کہ آپ نے گوشت کے اوپر پکی ہوئی اشیاء تناول فرمائی اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ تو پتہ چلا پہلے وضو کیا جاتا تھا کس کے اوپر؟ کھانے کے اوپر، کھانا کھائیں پھر وضو کریں، یعنی کوئی کھجور وغیرہ آپ کھاتے ہیں، دودھ وغیرہ آپ پیتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے وضو کرنے کی، لیکن آگ کے اوپر پکی ہوئی چیز آپ کھائیں گے تو آپ نے وضو کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اٹھا دیا، پھر آپ ایک وضو کے ساتھ آپ پانچ وقت کی آپ نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ ایک وضو جتنی دیر آپ چلتا ہے بے شک آپ اس کو چلاتے رہیں، میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو وہ شروع کے اندر اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ لوگوں کو نظافت کی، طہارت کی تعلیم دینا، لوگوں کو نظافت کی طرف بلانا، نظافت کی ترغیب دینا، طہارت کی ترغیب دینا، کہ ان کے دلوں کے اندر یہ نظافت کا جو نظام ہے، اسلام کا جو نظام ہے طہارت ہے، یہ ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو جائے پکا پکا۔ تو اب جب وہ نظام ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو گیا، وہ ان کو عادت پڑ گئی صفائی کی، فرما اب کوئی ضرورت بھی نہیں۔ اس طرح اور بھی درجنوں میں آپ کو مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ قبروں کے قبرستان فرما نہایتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں نے منع کیا تھا، بخاری شریف کے الفاظ ہے، تمہیں قبروں کی زیارت نہ کرو، آپ کیا کرو۔ محدثین اس کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ نئے لوگ قبر پرستی سے آزاد ہوئے تھے تو مقصد یہ تھا کہ ان کے دلوں کے اندر توحید پکی ہو جائے۔ جب توحید پکی ہو گئی، اب معاملہ مضبوط ہو گیا، توحید دل کے اندر جڑیں جما گئی، فرما اب اس حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ نہایتکم عن زیارت القبور فزوروہا، پہلے منع کیا تھا، اب اجازت تمہیں دیتا ہوں۔ اس طرح آپ قربانی کا جو گوشت تھا ابتداء اسلام کے اندر 3 دن سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں اس کی اجازت دے دی۔ وہ ایک ضرورت تھی، اس وقت غربت تھی، تاکہ سب کو ایسا مل جائے، سب تک گوشت پہنچ جائے۔ اب کیا ہو گئی؟ فراوانی ہو گئی، اب زیادہ، اب دولت زیادہ ہو گئی، ہر گھر کے اندر جانور ذبح ہوتے ہیں، چلو آپ کوئی ضرورت نہیں، آپ 3 دن سے زیادہ بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو اب آپ کو صحیح بات کی سمجھ آ گئی کہ انسان کی فطرت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور اللہ رسول یعنی شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حالات کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کیا جائے، اپنے اصولوں کے اوپر پکا رہ کر، جو فروعات ہوتی ہیں، جو حالات ہوتے ہیں، عارضی پیش آنے والے حالات ہوتے ہیں، فروعات کے اوپر پکا رہ کر کیا کیا جائے کہ ان حالات کے ساتھ مقابلہ کیا جائے اور اپنے آپ کو نئے لباس کے اندر پیش کیا جائے۔